اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا جو کم سے کم 1400 برس سے ایک الجھا ہوا محاورہ بن گیا ہے، حب علی بغض معاویہ، یا الٹ کر لیں حب معاویہ بغض علی۔ اگر آپ پاکستانی سیاست میں کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے اوپر انگلی اٹھ جاتی ہے کہ جی آپ ڈیفینیٹ پھر فلاں پارٹی سے ہیں۔ اگر آپ نواز شریف صاحب پر بات کریں تو فوری طور پر یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے، بلکہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے بغیر کسی ابہام کے کہ نہیں آپ ڈیفینیٹ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہوا کرتی تھی، اب یوں تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کے حق میں بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ یہاں تک کہ عدالتیں تک اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو ان کو بھی چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک اس بات کو واضح کر دوں کہ میرے نزدیک پاکستان میں اچھے اور برے کا تصور تو خیر بہت پہلے سے مٹ چکا تھا، لیکن حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی قوی امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم اچھوں میں دیکھیں گے کہ زیادہ اچھا کون ہے۔ اس وقت تو ہم اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، بلکہ اچھے خیر نظر بھی نہیں آ رہے۔ تو اس وقت بروں میں کم برا کون ہے، یہ مقابلہ مجھے نظر آتا ہے اپنی ذات کی حد تک۔ لیکن جو میں میڈیا پر یا فیس بک پر یا کہیں ایسے پلیٹ فارمز پر دیکھتا ہوں تو مجھے یہی ایک احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اگر میں ڈائریکٹ مجھے اس ایشو میں اگر بولنا پڑے تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ذات کی حد تک پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا حامی نہیں ہوں۔ ہر ملک کی ایک پارٹی ہوا کرتی ہے، جس ملک پر مرنے مٹنے والے اس کے احسان مند رہتے ہیں، تو وہ پاکستان کی مدر پارٹی مسلم لیگ ہے۔ لیکن مسلم لیگ آج پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ جو بٹی ہوئی ہیں کنونشنل مسلم لیگ یا پیٹریاٹک مسلم لیگ یا 100 سے زیادہ، میرے خیال سے 135 کے قریب ہو گئی ہیں اتنی عوامی مسلم لیگ، اور پھر مسلم لیگ قائد اعظم، مسلم لیگ نون، جو دھڑا کھو کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی پر تو وہ اس کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے، یا جب کوئی کسی کو نکال دیا جائے یا کسی کی دال نہ گل رہی ہو تو وہ اپنی بنا لیتا ہے۔ ماضی میں مسلم لیگ قیوم گروپ ہوتا تھا، نصر اللہ خان گروپ ہوتا تھا، اور پھر مسلم لیگ ایوب خان صاحب کی بھی تھی، لیکن اس کے پھر بھی کچھ سٹینڈرڈز نظر آتے تھے۔ بہرحال I'm not talking more about Muslim leagues۔ اب موجودہ حالات میں دیکھیں تو میں یہاں یہ ایک بات بتا دوں کہ تھوڑا سا یہ جو اس وقت کی پارٹیاں ہیں، اگر ان کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیا جائے۔ ہماری عوام کی یادداشت کہتے ہیں بہت کمزور ہے، لیکن عوام ہی کی نہیں، ہم تمام لوگ ہی اسے کہ کن کن چیزوں کو انسان یاد رکھے یا کن کن چیزوں کے پیچھے پڑے۔ ایکچولی ایک خبر آتی ہے، اس کے اوپر ایک دم طوفان مچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ دن اس پر شور رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری خبر آ جاتی ہے، سب مل کر اس کے بارے میں شور کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے وہ چیزیں دب جاتی ہیں۔ تو آپ اگر یاد بھی رکھیں تو اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب کبھی آپ کسی چیز کا تجزیہ کریں تب آپ کو یقیناً ایک اچھی یادداشت کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ معزز اپوزیشن لیڈر صاحب سے کہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی تقریر کا ایک حصہ یاد رہتا ہے جو ان کی اپنی پسند کا ہوتا ہے، لیکن صاحب آپ کی بدنصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کی تقریر کا پورا حصہ یاد رہتا ہے کہ آپ شروع میں آپ نے کیا کہا، درمیان میں آپ نے کیا سٹانس لیا، اور آخر میں آپ نے کیا یو ٹرن کیا۔ تو آپ فریکشنز آف پیپل کو مطمئن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر کوئی مطمئن ہے کیونکہ اپنے مطلب کی بات سن کے اس پہ تالی بجا کے وہ پھر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، ہونا دوجیاں دیاں گلاں کرتا پیا، اس پہ پھر وہ دوسرے تالی بجا دیتے ہیں، اور پھر وہ تو لوگ اپنے اپنے مطلب کی سنتے ہیں۔ لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کی پوری تقریر کو سنتا ہوں، اور ان دی اینڈ آئی گاٹ نتھنگ ان اٹ، کہ آپ جس چیز سے شروع ہوئے ہیں اسی کا الٹ اینڈ میں ملتا ہے۔ تو یہ پرابلم ہماری عام پبلک کی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس سٹانس کو لے کے چلا تھا۔ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے، جب کوئی بات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے، ایک اور یو ٹرن، لیکن فوری طور پر آ جاتا ہے جی ایک وکٹ گرا دی۔ حالات تو یہ ہیں کہ رضا ربانی صاحب جیسے لوگ، دنیا کے سامنے ایک آدمی رو رہا ہے،
باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ، جن آنسوؤں کا انہیں یہ فائدہ ملا کہ انہیں سینٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ لیکن غور سے سنیں میڈیا نے کیا رضا ربانی صاحب رو رہے تھے کہ آج مجھے اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ووٹ دینا پڑ رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر تم اپنے ضمیر کی آواز پر عمل نہیں کر سکتے تو تم سے کسی اور امانت اور صداقت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں ساری زندگی جس چیز کے خلاف تھا آج اسی کے اوپر مجھے ووٹ ڈالنا پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ پارٹی لائن ہے بھائی، آپ بچے تو نہیں ہیں۔ اب تو خیر آپ کو باضمیر انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ باضمیر انسان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے۔ وہ بچوں سے چندہ لینے والا، جو بچے بس کا ٹکٹ نہیں لیتے صرف اس لیے کہ شوکت خانم ہسپتال کو وہ چندہ دیں گے، وہ خود انٹیریئر سندھ سے پرانی حویلیوں کے گیٹ نکلوا کر بنی گالا پہنچا رہا ہے، اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اٹیلین ڈیزائنرز کو بلا کر بنی گالا کی بلڈنگ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ کئی 100 سال پرانی ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو خاندانی رئیس ہیں وہ کرتے ہیں نرم لہجے میں گفتگو، جو خاندانی رئیس ہیں کرتے ہیں نرم لہجے میں گفتگو، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ ہوگا ابھی 5-10 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ان کی جدی پشتی حویلی ہے، یہ تو ان کے پردادا جو تھے وہ خاندانی رئیس تھے۔ جس طرح سے دراتیاں بنانے والا، ہتھوڑیاں بنانے والا، توے بنانے والا، اس کے بیٹے نے سائیکل کی چین بنانی سیکھ لی 1930 میں، اور اب ان کی پوتی فرماتی ہیں کہ ہم حکمران گھرانہ جس کے خلاف یہ لوگ ہو رہے ہیں، میرے دادا پاکستان کے سب سے امیر کبیر انسان تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں انتہائی غریب مزدور کی اولاد ہوں۔ اب یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، مجھے تو ایسی چیزوں میں بڑا خوف نظر آتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، آپ کو پتا ہے بلاول سے ہمارا، پیپلز پارٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے، بلاول سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے بیٹے موسیٰ گیلانی نے اپنے نومینیشن فارم میں ولدیت کے خانے کی جگہ لکھا ہے برادرم بلاول بھٹو زرداری۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فارم ایکسپٹ بھی ہو گیا۔ اب میں الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے ولدیت نامہ دکھایا تھا کہ وہ بلاول کے برادرم باپ کی طرف سے ہیں یا ماں کی طرف سے ہیں؟ یہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی مرحومہ پر یا کسی زندہ پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں نے یہ خود دیکھی اور سنی ہے میڈیا پر ان کی تقریر۔ یہ بات تو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ مجھے پتا ہے بی بی کا قاتل کون ہے، وقت آنے پہ بتائیں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ ہوتا ہی سرکاری بلیک میلر ہے، وہ کبھی کسی کے خلاف سمن جاری نہیں کرتا، وہ کبھی پولیس کو ہوش نہیں کرتا کہ جاؤ پڑ جاؤ اس کو پکڑ لاؤ۔ نا میرے پاس آپ کی بھی فائلیں ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، ہمیں اس کا بھی پتا ہے، ہمیں اس کا بھی پتا ہے، بس بلیک میل کر کے چپ کر کے اپنا کام کر لیا۔ وزیر اطلاعات، ابھی میں نے پچھلے دنوں ماشاءاللہ انہیں مبارکباد دی ہے کہ کم از کم شری دیوی کے انتقال سے ایک بات تو پتہ چلی کہ ان کے پاس ایک کچھ اور بھی جانتی ہیں، وہ حکمران گھرانے اور ان کے مخالفین کے علاوہ، یوں کہہ لیں۔ میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو چاہ کر بھی اپنے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیو نہیں کر پاتا کہ کس کی طرف جائے آدمی۔ بیعت کا تصور ختم ہو چکا، لیکن بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ سمجھو یہ ووٹ اب بیعت ہے۔ سویڈن میں لیا گیا تھا فتویٰ کہ جی یہاں پر کوئی اسلامی پارٹی نہیں ہے، ہم کس کو ووٹ دیں؟ ان کا جس کو آپ ووٹ دیں گے اس کے جو بھی کام ہوگا اس میں آپ حصے دار ہوں گے، کہ جی پھر ہم ووٹ نہ دیں؟ کہ نہیں، ووٹ دینا لازم ہے، آپ خالی پرچہ جا کے جمع کرائیں، جس سے ان کو یہ معلوم ہو کہ اتنے خالی پرچے آئے ہیں، اتنے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اور آج آپ کو جب پولنگ سٹیشن پر پیپر ملتے ہیں اسٹیمپ لگانے کے لیے، یہاں اسٹیمپ نہیں، اس کو انویلپ میں ڈالا جاتا ہے، تو آپ کو ساتھ سادہ کاغذ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ووٹ آخرت میں ان کا کیا حشر کرے گا۔ یہ بیعت ہے، میرے ووٹ نہ ڈالنے کا بھی گناہ ہے، میرے ووٹ ڈالنے پر بھی پوچھ ہے۔ اب حقیقتاً میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کس کو ریکمینڈ کروں یا خود کس کو فالو کروں۔ کوئی کرا تو کوئی انتہائی کرا، کوئی ضدی اور کوئی ذہنی طور پر مفلوج بیمار۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس موجود ہیں لیکن کسی کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیتے یہ لوگ۔ خود غرض، بس میں ہی میں۔ ایک کے پاس پاکستان کے چوٹی کے مانے ہوئے
ہوئے وزرائے خارجہ ہیں، لیکن وہ انہیں بولنے ہی نہیں دیتے. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ بار بار ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، کیا تمہاری اپنی پارٹی میں تمہارے علاوہ کسی کو بولنے کا حق ہے؟ لے دے کے ایک دو آدمیوں کو اجازت ملی ہوئی ہے، وہ بھی جب تک 10 دفعہ پارٹی چیئرمین کا نام لے کر ان کی ہدایات کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق الفاظ نہ استعمال کریں. کیونکہ پوری پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو کوئی برین ہی نظر نہیں آتا. میں ہر طرح سے مورد الزام ہو گیا، تسخیر کی کسی نے میرا نام ہو گیا، کیونکہ میں پارٹی چیئرمین ہوں. اس لیے نیچے جو آدمی بھی اگر اچھا کارنامہ بھی کرے گا تو وہ کہے جی یہ انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی، یہ ان کی ہدایت کے مطابق، یہ ان کی خواہشات کے مطابق، یا ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق. نواز شریف کو چھوڑو کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرین سے کبھی نہیں ملا، پارلیمنٹ میں بہت کم آیا، شاید 8 مرتبہ. لیکن دوسرے صاحب اپوزیشن عمران خان صاحب کتنی دفعہ آئے ہیں، ان سے ہم مستقبل میں کیا وہ کریں کہ میری چلے گی تو آؤں گا، نہیں چلے گی تو نہیں آؤں گا. واٹ از یور پارٹیسپیشن ان پارلیمنٹری سسٹم؟ یہ جو تم جلسوں میں بولتے ہو، یہ روزانہ تم وہاں سے پارلیمنٹ میں بول سکتے تھے. کسی ایک ایشو پر ڈیبیٹ بہت بڑا تیر لے کر آئے تھے جی وہ 4 حلقوں کے وہ ریزلٹ کھلوا دیں، صرف 4 حلقے کے مان رہا تھا، صرف 4 حلقے. لیکن موسٹ اسٹوپڈ سوری ٹو سے نیگوشیٹرز جب وہ بیٹھے آپس میں میٹنگ کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے کہ جی یہ جو کس طرح سے کیا جائے گا، تو وہاں پر طے یہ کرتے ہیں منظم دھاندلی کا لفظ بیچ میں نہیں ہوگا، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. And he got into that trap. کوئی حقیقتاً پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو اس بات پر حامی بھرے کہ سرکاری سطح پر کوئی دھاندلی کرنا چاہے، اور وہ آپ کو ایسا ٹریل دے گا کہ آپ جی وہ لے کر آئیں، نواز شریف کی آواز میں لے کر آئیں کہ اس نے کہا ہو کہ ہاں جی دھاندلی کر لو. ایکچولی وہ بھی موجود ہے، اس نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، گنتی ختم ہونے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے اکثریت چاہیے، سادہ اکثریت نہیں چاہیے. اس بات کا کوئی اور وہ بنتا ہی نہیں، مطلب نکلتا ہی نہیں. یہاں سے ثابت ہو سکتی ہے یہ منظم دھاندلی ہے. اسے کٹہرے میں کھڑا کرو، پوچھو کہ یہ کس سے کہا، کیوں کہا تھا، کس لیے کہا. دس از ناٹ اے ٹنگ سلپ، یہ پورا جملہ ہے، بہت بامعنی جملہ ہے. تمہیں پورے الیکشن میں کہیں نہیں کہا. تو جس طرح سے زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، یس انہوں نے آروز ہی سے کہا تھا، لیکن یہ ان کے جال میں آ گئے. اب پتہ چل رہا ہے ہاں دھاندلی تو ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے نا کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ منظم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو آپ نے صرف منظم دھاندلی دیکھنی ہے، دھاندلی کو نہیں دیکھنا. چوری کا مال پکڑا جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہ سعد رفیع کی گاڑی کے اندر بیلٹ پیپرز سے بھری ہوئی وہ گاڑی نظر آ جاتی ہے، وہ انہوں نے قومی خدمت کے لیے دوسروں کے لیے گاڑی ڈھو کے لے جا رہے تھے. اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بیلٹ پیپر دوسری جگہوں پر بھی چھپے، انارکلی کا ایک پریس بھی آ گیا، لیکن وہ کسی منظم اس کا حصہ نہیں ہے. تو بھائی یہ دہشت گردوں کو بھی ایسے ہی کہہ دو، کیونکہ ان کی منظم کوئی ایک کمانڈ سے تو آتا نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے سیلی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے، جیسے ابھی پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ اپنی کھائیں میرے لیے لائیں، تو جس جگہ پر تم بیٹھے ہوئے ہو اسی جگہ پہ گند مچاتے رہو. اس جگہ پر تمہارا بس یہ کام ہے، جہاں بیٹھے ہو وہاں پر ہر حالت میں ہمیں جتانا ہے. بس وہ بنیاد ہی اس کے ساتھ رکھ دی گئی. اب یہ تنظیمی ڈھانچے میں شامل ہے یہ بات کہ آپ نے ہر حالت میں اربع مسائل الجاہلہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوائنٹ نمبر 91 دلیل نمبر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز نے سب سے زیادہ تکلیف دی وہ تھی کہ کفار مکہ کے لوگوں کا اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنی ذات کے لوگوں کی حمایت کرنا، خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق ہو، ہر حالت میں ان کی حمایت کرنا. آپ کسی ایک برائی کی طرف انگلی اٹھائیں، وہ اس برائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ فوری طور پہ اشارہ کر دیں گے. اور فلانا کیا کرتا ہے، ارے بھائی فلانے کو چھوڑ، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں. اس وقت کوئی پاکستان میں جسے کہتے ہیں ریئل پولیٹیکل ایشوز پر بات ہو رہی ہے، کسی ایک پالیسی میٹر پہ بات ہو رہی ہے، صرف ایک گروہ ہے وہ ان کی شادیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، دوسرا گروہ ہے وہ ان کی کرپشن اور جھوٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس میں اپنے کام نکالتا چلا جا رہا ہے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا اس کو کراچی کا میئر بنایا ہوا ہے، دوسرے بندے کے اوپر اربوں روپے کا وہ آ رہا ہے، اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا بغیر ڈاکٹر شاہد کے، وہ ہڈی والا ڈاکٹر. لوگ اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آج میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بغض معاویہ حب علی نہیں ہے. بغض معاویہ بغض معاویہ ہے، بغض علی بغض علی ہے، حب علی حب علی ہے. اس کی فوراً دوسری ڈائمینشن دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جہاں غلط ہے وہیں غلط ہے. انگریزی میں کہتے
کہتے ہیں ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. ہاں ایک زیادہ برا ہو سکتا ہے, ایک کم برا ہو سکتا ہے, لیکن ایک کے زیادہ برے ہونے سے کم برا اچھا نہیں ہو جاتا. مجھے شوکت خانم ہاسپٹل کی تاریخ بھی معلوم ہے. ضیاء الحق کے بہت قریبی حلقے سے مجھے یہ بات معلوم تھی اس زمانے میں جب اس کا ابھی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی کہ یہ ضیاء الحق کی پلاننگ کا حصہ تھا. کینسر ہاسپٹل انہیں باقاعدہ ریکریوٹ کیا گیا تھا. وہاں پر انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جی میری ماں کے نام پر ہوگا. ان کا ٹھیک ہے مان لیا, اور تم جو اپنا اس میں ٹائم دو گے یو ول گیٹ پیڈ فار اٹ. تو یہ اسی پیسے کے میں سے سفر کرتے ہیں کہ اگر یہ لندن میں جا کر چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران جو خرچہ ہوتا ہے وہ اسی چندے میں سے جاتا ہے. اور اب یہ جو تحریک لے کر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے آفس میں سب سے بڑی نوکری حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جس طرح سے باقی دوسرے. ان کا مقصد تھوڑا سا نیک ہوگا, لیکن قومی خدمت گار کے طور پہ یہ لوگ نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ سیاسی طور پہ بونگا ہے. اگر بھائی وہ سیاسی طور پہ بونگا ہے تو پھر اسے ہم آگے کیوں لائیں؟ شاہ محمود قریشی کو کیوں نہ لیں جو ہیلری کلنٹن جیسی کو بھی کمپلیکس دے کر آ گیا؟ نہیں, غلط ہر حالت میں غلط ہے. اس وقت مین اسٹریم میں جو لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی وجہ سے نااہل ہیں. نااہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ان کو عدالت کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہی نہ ملے. پرویز مشرف پہلے 3 سال ایکسیلنٹ جاب, بعد میں جبڑیاں مارنی شروع کر دی. اور این آر او اس پہ ٹریزن کا وہ چلنا چاہیے مقدمہ, کس بات پر کہ اس نے ایمرجنسی لگائی. ارے اس نے این آر او کیا, اس پر نہیں لگانی چاہیے. 2000 سے زیادہ تمہارے مقدمے معاف کیے, اس پہ نہیں لگانی چاہیے. نہیں وہاں ہمیں فائدہ ہے, وہ دی گل نہ کرو. اظہر خان کیس کی بات نہ کرو, اس کو دبا رہنے دو. اس منی ٹریل کے لیے تو آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا. تو جتنے بھی اس ٹائپ سے کیسز ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں. ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کر آتا ہے کہتا میں نے 2 لاکھ کلاشن کور کے لائسنس دیے ہیں. میڈیا آزاد ہو گیا, آزاد نہیں بدتمیز ہو گیا ہے, بلیک میلر ہو گیا ہے. ورنہ وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ آج ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. آج ایک بڑی پارٹی کے سربراہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے. آج ایک بڑی پارٹی کے رہنما نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے. ارے بھائی تم نام کیوں نہیں لے رہے پارٹی کا؟ وہ بندہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے, وہ خود سامنے آ رہا ہے, تو تمہیں نام لینے میں کیا شرم ہے؟ پریس آزاد ہو گیا. آزاد نہیں بدتمیز ہو گیا ہے. ہر طرف 10 20 15 مراسی بٹھائے ہوئے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, ہنسی کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں, ختم. بات دبا دو, ہنسو بات دبا دو, ہنسو بات دبا دو. قوم کو سن کر رہے ہیں یہ لوگ.